فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز بزرگان کی معاشرے کے ہنر نوجوانان ملت عزیز بچوں اور خواتین اسلام، یہ ہفتہ واری پروگرام جس کو ہم دینی و اصلاحی پروگرام کے نام سے جانتے ہیں، یاد رہے کہ یہ پروگرام کی چوتھی کڑی ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ اس ہفتہ واری پروگرام کے چوتھی کڑی میں شرکت کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی آئے دن اس پروگرام میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے ہی آئے دن ہم لوگوں کو اسلامی باتوں سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام کے لیے میں نے جو موضوع لایا ہے آپ لوگوں کے سامنے، وہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. وہ موضوع ہے فرشتوں کی دعا لیجیے. فرشتوں کی دعا لیجیے. ہم قرآن کبھی یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ گلہ کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے کہتے ہیں، دعا تو کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ہم جس حالت میں ہیں اسی حالت میں ہیں. کل ہم جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں. ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو کبھی کبھی فرشتوں کی بھی دعا لے کر کے دیکھیے. ہم گنہگار ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہ کرے، لیکن اللہ کا تو وعدہ ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہوں. تمہارے اوپر جو رحم کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، میں ان تمام مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد کرنے والا ہوں. تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شک یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو خلوص دل سے اور حضور قلب، دل کی پوری حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنی چاہیے. تو فرشتوں کی دعا لیجیے. اس تعلق سے بہت سارے نقطے اور بہت سارے پوائنٹس ہمارے سامنے آئیں گے کہ وہ کون کون سے عمل ہیں، وہ کون کون سی نیکی ہے کہ اگر ہم اور آپ اس کو کریں گے تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے. فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے اور اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی. سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جانیں کہ
فرشتے کیا ہیں، ان کی دعائیں لینا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ان کی شخصیت، ان کی ذات اور یہ فرشتے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی دعا لینے کی ضرورت ہم کو کیوں پڑ گئی۔ فرشتے، ان کی پیدائش کس چیز سے ہوتی ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں؟ نور سے ہوئی ہے۔ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے۔ اب معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور۔ اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فرشتے کی پیدائش نور سے ہوئی، اور جن کی پیدائش نور سے ہوئی وہ فرشتے ہیں۔ اب اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے نا، اس کے بچے نہیں ہوتے ہیں، نہ اس کے ماں ہیں، نہ اس کے باپ ہیں، نہ اس کے ساس ہیں، نہ اس کے سسر ہیں، اور نہ ان کے کوئی اور بھی رشتے دار ہیں، ہے نا۔ تو یہ نور ہوئے، نور کے کوئی رشتے دار نہیں ہوتے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، اس کے باپ بھی تھے، اس کے ماں بھی تھے، اس کے دادا بھی تھے، ان کے چاچا بھی تھے، اور اس کے علاوہ اس کی بیٹیاں بھی تھیں، اس کے بیٹے بھی تھے، ان کے ساس بھی تھے، سسر بھی تھے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ چیزیں تھیں جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں، فرشتوں کے اندر نہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، بلکہ قرآن میں خود کہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اب قرآن کو کوئی آدمی ٹکڑا دے تو کیا کر سکتے ہیں آپ، ہے نا۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح سے ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہا ہے، نور نہیں کہا ہے۔ بلکہ اس طرح سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعائیں کیوں لینی چاہیے، یہ فرشتے ہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ورکرز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنے والے ہیں۔ یہی وہ فرشتے ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا، انہوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا۔ اچھا، فرشتے ان کے کام کیا ہیں؟ ان کے کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے قرآن مجید کے اندر کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں جو رات میں اور دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ حمد کا مطلب کیا ہوا؟ خوب تعریف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرتے ہیں ہر وقت ہر لمحہ، کیونکہ نہ ان کا کھانا ہے، نہ ان کا پینا ہے، نہ ان کا پیشاب کرنا ہے، نہ قضائے حاجت کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ صبح میں بھی، شام میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، یعنی کہ دن کا یا رات کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ جو صرف اور صرف اللہ ہی کی ذکر کرتے ہو، اللہ ہی کو یاد کرتے ہو، اللہ کی تسبیح و تعریف بیان کرتے ہو، ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی دعا لینا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ تو یہ فرشتوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس وجہ سے اس کی دعا ہمارے لیے اور آپ کے لیے لینا ضروری اور لازمی ہے۔ اب ہم اور آپ اس بات کی طرف چلتے ہیں، آپ کے ذہن کو،
آپ کے دماغ کو میں اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی نیکیاں ہیں کہ اگر ہم اس نیکی کو کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ سب سے پہلی بات اس تعلق سے کہ فرشتے کس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی معافی کے لیے ہم اللہ کے حضور میں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ گزاری کریں۔ اس کو توبہ کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی غلطی کو مان لینا، اپنے آپ کو گنہگار ثابت، اپنے آپ کو ہم نے کیا کیا کہ ہم گنہگار ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، انسان ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ تو غلطی ہونے کے بعد انسان کو اس پر ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ تو وہ آدمی جو اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دلیل سورہ غافر 12 نمبر 24 یعنی 20 پر 4 اور آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش ومن حملہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ ہم پہلے جانتے ہیں کہ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کون اٹھائے ہوئے عرش کو؟ فرشتے۔ ماشاءاللہ، فرشتوں کا بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ صحیح بات ہے۔ اور جب قیامت قائم ہو جائے گی نا اس وقت 8 فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ 4 فرشتے عرش کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں۔ اس کا وہی کام ہے، اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی کام نہیں ہے۔ تو یہ 4 فرشتے عرش کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ تھامے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ویسبحون بحمد ربهم، اور یہ لوگ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ ویسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا، اور یہ لوگ استغفار کرتے ہیں، یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ آپ نے توبہ کو لازم پکڑ لیا تو فرشتے آپ کے مدد کریں گے۔ توبہ دیکھیے بہت ہی عام چیز ہے، ہم سے اور آپ سے توبہ جیسی ضرورت غائب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہے اور وہ برائی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ آدمی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس برائی کو ہم جو ہے اپنے سے دور کرتے ہیں، لیکن اچھوں سے کہیں زیادہ خراب لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھی لیتا ہے اپنے عذاب میں، دوسروں کو بھی لیتا ہے۔ وہ توبہ نہیں کرتا ہے، آپ توبہ کریں وہ توبہ نہیں کرتا ہے، وہ گناہ پر گناہ، وہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل کرتا ہے، اور جب عذاب کو نازل کرتا ہے تو صرف اس کے اوپر نازل نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے چپیٹ اور اس کے لپیٹ میں اچھے آدمی بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے اچھے آدمی کو چاہیے کہ وہ برے آدمی کو خبر کرے کہ بھائی آپ توبہ کیجیے نا، اللہ سے مانگیے نا، اللہ سے استغفار کیجیے نا، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، شراب مت پیجیے، یہ کام مت کیجیے، کیونکہ آپ غلطی کریں گے تو آپ کی غلطی کرنے کی وجہ سے جو سزا آپ کو ملے گی اس کی وجہ سے ہم کو بھی سزا ملے گی۔ کیونکہ شریعت کا یہ قانون ہے، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، کسی قریے میں کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کھیڑے میں کوئی گناہ کرتا ہے اور اس پر اللہ عذاب کو نازل کرتا ہے تو صرف اس پر نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں اس کو بھی اس عذاب کے اندر لیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی توبہ کرتا ہے
کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین، اے اللہ تو پوری دنیا کی خبر رکھتا ہے، تو پوری دنیا کی خبر رکھتا ہے اور تیرے علم میں ساری چیزیں ہیں، تو ایسا کیجئے کہ آپ اپنے علم میں ہم لوگوں کو ڈھانپ لیجئے۔ وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، اور ان کے گناہ کو معاف کر دیجئے جو توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں اس کے حق میں جو توبہ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے بالکل شرط لگا دی ہے، اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی ہے کہ فرشتے کی دعا کس کے حق میں جائے گی کہ فاغفر، یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اس کے گناہوں کو مٹا دیجئے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیجئے، ان کے خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دیجئے، جو بیمار ہیں پروردگار اس کی بیماری کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جو رزق کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے کافی پریشان ہیں، یا اللہ دور سے اس پریشانی کو دور فرما۔ تو اس کے لیے جو توبہ کرتے ہیں وَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور دوسری شرط یہ لگا دی کہ جو اللہ کے راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہے نا، راستے بہت زیادہ ہیں لیکن جو صحیح راستہ ہے، جس راستے پر چل کر کے ہم اور آپ جنت جا سکتے ہیں، اس راستے کو اگر آپ اپنائیں گے تب جا کر کے فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ تو یہاں پر دو شرط لگا دی، ایک تو آپ توبہ کرنے والے ہوں، اور دوسری شرط کیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں چلنے والے ہو، ہے نا، جس راستے پر چلنے کو کہا ہے اسی راستے پر اگر ہم پر ہم چل رہے ہیں تب جا کر کے فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور فرشتے کیا دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اے اللہ تو اس کو جہنم کے آگ سے بچانا۔ اللہ اکبر، جہنم کے آگ کے بارے میں فرشتے جانتے ہیں کہ اس کی ہلاکی کیا ہے، اس کی بربادی کیا ہے، اس آگ کی وجہ سے لوگوں کے اندر کیا بڑھ جائے گا، لوگوں کے جسم کے اندر کون سی ہلچل بڑھ جائے گی، اس کی وجہ سے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو جو ہے جہنم کے آگ سے بچانا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا ہے، جس کو جہنم کے آگ سے ہٹا دیا گیا ہے نا، جس کو جہنم کے آگ سے دھتکار دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا وہاں سے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اب جہنم کے آگ سے جس کو دھتکار دیا جائے پھر وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ ایک انسان یا تو جنت میں جائے گا تو جنت میں جائے گا، اگر جنت کے لیے اس کا جنت میں جانے کے لیے اس کا راستہ نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جانے کا راستہ نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا، ہے نا۔ تو جسے جہنم کے آگ سے دھتکار دیا جائے اور جہنم اور جنت کے اندر داخلہ فرما دیا جائے، فقط فاز فوزا عظیما، ایسے ہی لوگوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی نے اسی میں سب سے بڑی کامیابی بتایا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، وہی آدمی سکسیسفل ہے جس کو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا ہے اور جنت میں داخلہ کر دیا گیا ہے، وہی آدمی سب سے کامیاب آدمی ہے۔ تو ہم اور آپ جنت میں کب جا سکتے ہیں؟ جہنم سے اپنے آپ کو کب بچا سکتے ہیں؟ جب فرشتوں کی دعا لیں گے۔ تو فرشتے اس تعلق سے بھی دعا کرتے ہیں، اور دیکھیے توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے کیا کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ ربنا وادخلهم جنات، تو ان کو جنت میں داخل فرما، اس جنت میں جس جنت میں داخل کرنے کے لیے آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں بندوں کو، میں انسانوں سے جنت کو بھی پر کروں گا اور جہنم کو بھی پر کر دوں گا، یعنی کہ جہنم کو بھرنا یہ میری ذمہ داری ہے، چاہے میں جن سے بھروں چاہے انس سے بھروں، جنت کو میں بھروں گا چاہے جن سے بھروں چاہے انسان سے بھروں، ہے نا۔ لیکن اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ میں جنت میں داخل کروں گا اپنے بندوں کو۔ تو یہ
فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو جنت میں داخلہ فرما. تو دیکھیے یہاں پر فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھ کو جنت میں داخلہ فرما. بلکہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں، آپ توبہ کر رہے ہیں اور فرشتے صرف آپ بھی دعا نہیں کر رہے ہیں. آپ کے توبہ کرنے کی وجہ سے فرشتے دیکھیے کس کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ ربنا واغفر جنات عدن بالتي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ان کے باپ دادا بھی ہے نا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ توبہ استغفار کر رہے ہیں، لیکن آپ کے توبہ کرنے کی وجہ سے آپ کے جو باپ ہیں، آپ کے جو دادا ہے، پردادا ہے نا، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے پروردگار عالم تو اسے بھی جنت میں داخلہ فرما. اچھا آپ توبہ کر رہے ہیں، آپ کی بیوی کے لیے بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ومن آبائهم وازواجهم، ان کے باپ دادا بھی، وازواجهم اور ان کی بیویوں کو بھی تو جنت میں داخلہ فرما ہے نا، وذریاتهم اور ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخلہ فرما، ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخلہ فرما. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے توبہ کرنے کی وجہ سے فرشتے ہمارے بھی حق میں دعا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے حق میں بھی دعا کر رہے ہیں، ہماری اولاد کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں اور ہماری بیوی کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آدمی اس وقت فرشتوں کی دعا لے سکتے ہیں جب وہ توبہ کریں گے، جب وہ توبہ کریں گے. اچھا اس تعلق سے دوسری بات کہ وہ کون سے شخص ہیں جو فرشتوں کی دعائیں لے سکتے ہیں. اس میں سے دوسرا کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں نکل کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اب ہمارے لیے یہاں پر بہت ہی افسوس کی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دل کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اور آپ کہاں ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. دین کی تعلیم جنہوں نے اپنے بچوں کو دلائی، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اب پرسنٹیج اٹھا کر کے دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی تعلیم سکھاتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسکول یا کالج یا کسی یونیورسٹی میں مغربی تعلیم کو سکھاتے ہیں، مغربی تعلیم کو سکھاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات نہیں بتائی گئی ہے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں. ہاں وہ اسکول جس اسکول میں انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی کی بھی تعلیم دی جاتی ہو، قرآن کی بھی تعلیم دی جاتی ہو، اس کے اندر دعائیں بھی سکھائی جاتی ہوں اور اس کے اندر نماز کے طریقے بھی بتائے جاتے ہوں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی سکھائی جاتی ہوں، تو اللہ پر اس کے اوپر تو نہرے پہ زیادہ ہے. یعنی کہ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دین کی تعلیم بھی سیکھتا ہے. تو گویا کہ وہ لڑکا وہ بچہ فرشتوں کے دعا کے مستحق ہوئے. اب دیکھیے ان کے لیے کون دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ صرف فرشتے ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کو بھیجتا ہے، وہ ملائکتہ اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی، اور زمین پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں فرشتے کچھ ہیں اور آسمان میں کچھ فرشتے ہیں، اور اس طریقے سے تیسرے جو ہے آسمان پر بھی فرشتے ہیں. جیسا کہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث اس تعلق سے ہے کہ فرشتے مومن قوموں سے جو ہے محبت کرتے ہیں. حدیث اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کیا کہتا ہے، کس سے؟ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اے جبرائیل امین علیہ السلام، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر.
میں اگر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس سے محبت کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈر دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین آواز لگاتا ہے، کیا آواز لگاتا ہے؟ کس سے آواز لگاتا ہے؟ اس سے آواز لگاتا ہے جو آسمان میں فرشتے موجود ہیں، جو آسمان میں فرشتے موجود ہیں آواز لگاتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام آواز لگاتے ہیں کہ او فرشتے جو آسمان میں ہے، سنو آپ فلاں سے محبت کیجیے کیونکہ فلاں سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اس وجہ سے تم فلاں سے محبت کرو۔ اب آسمان کے بھی فرشتے، زمین کے بھی فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی، وہ لڑکا یا وہ بچہ صرف بچے ہی کے باپ میں نہیں کر رہا۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو حاضر کرام، آپ بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہو، جس حالت میں ہو، آپ دین کی تعلیم حاصل کیجئے اور فرشتوں کی دعا دیجئے۔ اچھا، فرشتے کی دعا، فرشتوں کی دعا کے ساتھ ساتھ دیکھیے کون کون سی چیزیں اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ وہ چونٹی جو زمین کے دل میں رہتی ہے، وہ چونٹی بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اچھا، آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے رہنے والے کیڑے مکوڑے اور اسی طریقے سے آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والے پرندے بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ مچھلیاں جو سمندر کے اندر رہتی ہے وہ بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو اور آپ کو اپنے دل کو جگانا چاہیے، اپنے مردہ ضمیر کو زندہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف تعلیم میں ڈال رہے ہیں، اسکول میں ڈال رہے ہیں، انگریزی کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے لاکھوں روپے صرف کر رہے ہیں۔ میں تو اس تعلق سے ایک بات یہ کہتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں کہ آپ اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کالج میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کے پیچھے آپ لاکھوں روپے صرف کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لاکھوں روپے صرف تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بدلے میں آپ کو چوہرنی بھی نہیں ملے گا۔ کوئی بھی دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اس تعلق سے بدلہ نہیں سنایا، اس تعلق سے بدلہ سنایا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راہ میں اس کو دین کی تعلیم دلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنا اجر دے گا، اتنا صلہ دے گا، اتنا بدلہ دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، شعور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ سے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ اسکول میں مت پڑھائیے، کالج میں مت پڑھائیے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آج انگریزی تعلیم اور ٹیکنالوجی کی تعلیم سیکھنا بہت ہی ضروری اور لازمی ہے، لیکن آپ اس میں جا کر کے دین کی تعلیم کو سراسر بھلا دیے تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت المیہ کی بات ہے۔ آپ کے مسلمان ہونے میں جو ہے سوالیہ نشان لگ سکتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے بچوں کو جو ہے انگریزی تعلیم دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ انگریزی تعلیم شوق سے دلائیے، کالج میں اپنے بچوں کو شوق سے بھیجیے، یونیورسٹی میں آپ اپنے بچوں کو شوق سے بھیجیے، لیکن اللہ کی حقیقت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی سکھلائیے۔ ارے 24 گھنٹے اگر آپ 12 گھنٹے جو ہے انگریزی تعلیم میں جو ہے اپنے بچوں کو دھکیل رہے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ جو آپ دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیے، جس کی وجہ سے فرشتے بھی اس کے حق میں دعا کرے، آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والے پرندے بھی دعا کرے، مچھلیاں بھی دعا کرے اور دل میں رہنے والی چونٹی بھی اس کے حق میں دعا کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3 کہ وہ کون سے عمل ہے، وہ کون سی نیکی ہے جو آدمی کرے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرے۔ اس تعلق سے تیسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ ایسے بخاری کی روایت ہے کہ آدمی ان اللہ و ملائکتہ یصلون ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتا ہے جو آدمی نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، معلوم یوزی معلوم الحدیث، اور اس وقت تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتا ہے جب تک وہ شخص کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، دوسرے کو تکلیف نہ دے، یا جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ
تب تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. ہماری اولاد کی حالت کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو فوراً یہی ذہن میں رہتا ہے کہ کب امام صاحب سلام پھیریں گے، یہاں تک کہ اگر لمبی قرات ہو جائے تھوڑی سی تو ہم اس کی وجہ سے پہاڑ کو سر کے اوپر لے لیتے ہیں. امام صاحب کو ممبر مل جاتا ہے، مصلی مل جاتا ہے، تو لمبی تقریر، لمبی قرات، ارے ہم قرات ہی میں پھنسے رہیں گے تو آگے کیا کام کریں گے، یہ ہمارا ذہن رہتا ہے. جبکہ ہم قرآن کو جو ہے 10 منٹ کے لیے مسجد میں آتے ہیں تب ہماری یہ حالت ہوتی ہے. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، آنکھ دیے ہیں، دو کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں، روشنی دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں، لیکن اس کے شکریہ کو ادا کرنے کے لیے ہم 10 منٹ کے لیے بھی آتے ہیں تو اس 10 منٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں. میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوں کہ سلام پھیرتے وقت اگر کسی کا کال آ گیا تو فوراً اس کال کو ریسیو کرتے ہیں اپنا اوپر. کیا ہے آپ کو اللہ سے یہی محبت ہے کیا؟ اس کو محبت نہیں کہتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد آپ کا کام آ گیا، آپ کا فوراً دھیان کال پہ چلا گیا، جبکہ آپ کا دھیان اللہ کے ذکر میں ہونا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے دوستوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ محبت نہیں ہے. مارکیٹ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، 2 منٹ 5 منٹ کے لیے آ رہے ہیں، اسی کے اندر جو ہے دنیا کے سارے بکرے کو لے کر کے آتے ہیں. نہیں، آپ کو اتنا تو تہیہ کر لیجیے، اتنا تو ارادہ کر لیجیے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، 10 منٹ کے لیے جا رہے ہیں. موبائل کو بالکل سائلنٹ کر دیں. ہم کسی سے بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. لاکھ ہمارے کسی قریبی دوست کا جو ہے کال آ جائے یا فون آ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل کو بند کر لینا چاہیے، سوئچ آف کر موبائل کو بند کر لینا چاہیے. اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. آپ نماز پڑھنی ہے، فارغ ہو گئے، دعا ذکر کر کے اس کے بعد آپ حسن کے باہر جائیے، آرام سے بات کیجیے. نہ کون منع کرتا ہے، کون منع کرتا ہے. لیکن اللہ کے واسطے 10 منٹ کے لیے ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، اس وقت بھی ہم اور آپ ہمارے ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. شاید کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کے اندر اثر نہیں رکھا ہے. اسی وجہ سے ہماری دعاؤں کے اندر اثر نہیں رکھا ہے، کیونکہ نماز کے ساتھ کسی اور بھی چیز کو لے کر کے آتے ہیں. جب کوئی کام کرے اللہ کے لیے تو خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی کو شامل نہ کریں. تو سلام پھیرنے کے بعد لوگ ایسے اٹھتے ہیں اللہ کے پناہ میں، جیسے کہ اسے کوئی گاڑی پکڑنی ہو، یا پھر وہ 2 منٹ کے اندر بہت سارے کچھ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں آپ 2 منٹ کے اندر؟ 3 منٹ کا کیا کر سکتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد جانتے ہیں کتنے مسنون اذکار ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کے بعد آیت کرسی ہے، اس کے بعد جو ہے 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سب پڑھ لیجیے. اس کے بعد آرام سے جائیے، لیکن آپ کو سکون بھی ملے گا. یہاں پر بہت ساری خوشخبریاں دے رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی سلام کرنے کے بعد ان اذکار کو جو ہے ان مسنون دعاؤں کو پڑھتا ہے تو جیسا کہ آیت کرسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت کرسی کا اہتمام کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے جائے داخل ہو جائے. اچھا، تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ اپنی جگہ میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے دعا کرتے ہیں. فرشتے کس الفاظ میں دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارحم، اے اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما، اللہم اغفر لنا، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما. تو فرشتے کی دعا اس وقت تک رہتی ہے جب تک ہماری وضو نہ ٹوٹ جائے. تو نماز پڑھنے کے بعد جب ہم بیٹھے رہے اپنی جگہ میں تو فرشتے اس وقت ہمارے لیے جو ہے دعائیں کرتے ہیں. اچھا، چوتھا عمل اور چوتھی چیز جس کے کرنے کی وجہ سے فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح الا ملکان ینزلان، کہ کوئی ایسی صبح نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو نہیں بھیجتے ہوں. 2 فرشتے کو بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگا ہوا رہتا ہے. اب فرشتے دیکھتا ہے فلاں بندے کو کہ کوئی آدمی آیا ہوا ہے، شاید سوال کرنے والا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کی ضرورت کو پوری کر دی. تو وہ فرشتے کیا
دعا کرتا ہے اے اللہ اللہم آتی منفقا، اے اللہ یہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، یا اللہ یہ صحیح آدمی ہے، یہ فیاض آدمی ہے، دل کا دریا آدمی ہے، فلاں کا انہوں نے خیال کیا ہے، یا اللہ تو اس کے مال کو گھٹانا نہیں، اس کے مال کو بڑھانا۔ اور صحیح بات ہے، جو آدمی ہر وقت ہر لمحہ صدقہ و خیرات سے کام لیتے رہتا ہے تو صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے۔ یہ آدمی کی الگ سوچ ہے کہ آدمی کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ ہم صدقہ دے دیں گے، فلاں جگہ وہ کر دیں گے، فلاں جگہ یہ کام کر دیں گے، مسجد میں اے سی دلا دیں گے، مسجد میں نجات دلا دیں گے، مسجد میں پنکھا دلا دیں گے، وہ دلا دیں گے، یہ دلا دیں گے، تو ہمارے روزی میں کمی آ جائے گی، ہمارے رزق میں کمی آ جائیں گے، ہم بچے کو کیسے پالیں گے؟ یہ شیطانی ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچہ کرتا ہے تو شیطان یعدکم الفقراء، شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ ہاں خرچہ کر رہے ہو، فقیر ہو جاؤ گے، لاغر ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی خیر کرنے والا ہوگا نہیں، کیوں صدقہ کرتے ہو، اتنا زیادہ کیوں صدقہ کرتے ہو، مت کرو ورنہ فقیر ہو جاؤ گے۔ تو ایسی سوچ اگر ہم قرآن رکھتے ہیں تو گویا کہ یہ شیطان کی سوچ ہے اور شیطان کی طرف سے ایسا وسوسہ آتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اور آپ کو فرشتوں کی دعا لینی ہے تو زیادہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بہت لمبا اماؤنٹ اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جو کچھ دیا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ چڑھ کر کے آپ کو بدلا دے گا۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال، یہ پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام میں حاضری دینے والوں کے لیے جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے لیے چائے کا بھی انتظام کرتے ہیں، بسکٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں، کسی اور چیز کا بھی انتظام کرتے ہیں، تو یہ جائز خرچہ بھی ہوا اور اللہ کے راہ میں خرچہ بھی کر رہا ہوا، تو فرشتے کو بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ صبح اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو بھیجتا ہے، دوسری بات تو یہ کہ یہ دینی محفل ہے، یہاں جو بھی لوگ ہیں اللہ پاک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے کہ جائیے اس محفل میں بیٹھنے والوں کو اپنے پر سے ڈھانپ لیجیے، اپنے پر سے ڈھانپ لیجیے اور اس کو جو ہے سلام کیجیے، ان کو جو ہے سلام کیجیے۔ تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ فرشتوں کی دعا بھی لے رہے ہیں۔ اور اچھا جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ فرشتہ دیکھتا ہے اور اس کے دیکھنے سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ اچھا پھر وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچے نہیں کرتے ہیں، دیکھتا ہے کہ فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے نا، اور جب دیکھتا ہے کہ فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جب وہ اس آدمی کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر کے آدمی کے نکلنے کا بھی ایک عجیب انداز ہوتا ہے نا۔ کوئی آدمی جب جان رہا ہے کہ میرے بغل میں فلاں فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے نا، یہ مان رہا ہے، تو اپنے سر کو یا تو پھیلاتے ہوئے اسے یا اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے یا موبائل میں ہاتھ میں ایسے کر کے بات کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں نا۔ اس طریقے سے وہ نکلنے کا اس کا انداز ہوتا ہے۔ اچھا وہ فرشتہ تو دیکھ رہا ہے آپ کے نکلنے کا انداز کیا ہے، فقیر سے ٹکرانے کا انداز کیا ہے، اس کو نہ دینے کا انداز کیا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی فقیر کسی سے مانگتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ایک عام زبان کیا اس کو کہتے ہیں، چیلر لے لو، چیلر میرے پاس نہیں ہے، تو اس طریقے سے کیا کر کے وہ نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ آپ کے پاکٹ میں کتنا بڑا نوٹ ہے اور کتنا چھوٹا نوٹ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ لوگ فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے نا۔ تو گویا کہ فرشتے آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ اسے دعا لے کر کے نکل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دعا دے گی۔ تو پہلا فرشتہ دعا دیتا ہے اس کے حق میں جو خرچ کرتا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتا وہ دعا دیتا ہے کہ یا اللہ اللہم آتی ممسکا طرفا، یا اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے اور اس کے مال کو جو ہے برباد کر دے۔ تو فرشتے اس طریقے سے دعا بھی کرتے ہیں اور بدعا بھی کرتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے فرشتوں کی دعا لینے والا عمل ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتے وقت پہلی صف میں ہوتے ہیں، فرسٹ صف میں ہوتے ہیں، پہلے صف میں ہوتے ہیں، اسی حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں ہے نا۔ آپ دوسری صف والے سمجھیں گے کہ آپ فرشتے کی دعا کیوں نہیں لے سکتے ہیں، ہمارے لیے کیوں نہیں دعا ہے، آپ کے لیے دعا نہیں، کیوں نہیں دعا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے جلدی آنے میں جلدی نہیں پہنچائیں گے۔ پہلی صف میں آیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرشتے کی دعا لینا چاہتا ہے نا۔ پہلے صف کی اہمیت کو جو آدمی سمجھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے وہ قرآن اندازی کرنے کے لیے تیار ہوں گے، قرآن
कुरान अंदाजी जिसको हम और आप जो है मसलन कोई डब्बा है उसके ऊपर बहुत सारे नाम को डाल दिए हैं, है ना। अब जिसका नाम आम डालेंगे, जिसका जो नाम निकलेगा वही आदमी जो है उस इनाम को जीतेगा। इसको कुरान अंदाजी करते हैं। तो अगर पहली सफ में आने के लिए भी काम करना पड़े तो जो आदमी जाने पहली सफ की क्या अहमियत है वो ये भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पहली सफ में जो आदमी आते हैं उसके लिए फरिश्ते क्या करते हैं? दुआ करते हैं। उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही तलब कर लिया है, ये मतलब मिजाज बना लिया है कि आप पहली सफ में जाएंगे, जल्दी से जाएंगे ताकि आपको पहली सफ में जाए। आपको दूसरी सफ क्यों मिली? इस वजह से कि आपने बताई आप जल्दी आना नहीं चाहते थे, इस वजह से आपको दूसरी सफ मिली। तो पहली सफ में आएंगे तो फरिश्तों की दुआ आपके साथ है। अच्छा, इसी तरीके से वो नेकियों में से एक नेकी ये भी है कि अगर आदमी अपने सफ को मिला करके रखे, तोड़ करके नहीं रखे, है ना। जब हम सब के अंदर खड़े रहे तो एक का पांव दूसरे के पांव के साथ मिलना चाहिए, है ना। बिल्कुल ऐसा जैसा कि एक ईंट दूसरे ईंट से मिली हुई होती है, उसी तरीके से जब हम एक दूसरे के सामने खड़े हों तो बिल्कुल सब इस कदर से मिली हुई रहनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसे लोगों के लिए भी फरिश्ते जो है दुआ करते हैं। तो सफों के दरमियान इख्तिलाफ मत कर, सबको मिला करके रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सफों के दरमियान इख्तिलाफ करते हैं, सही से मिलाते नहीं है। और एक अजीब सोच तो ये है जो आदमी सोचते हैं कि पांव से पांव नहीं मिलाना है, पांव से पांव नहीं मिलाना है। अब इसके ताल्लुक से उसके पास पता नहीं कौन सी हदीस है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी हदीस नहीं है इसके अंदर ये बताया गया हो कि एक का पांव दूसरे के पांव से अलग हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीस में इस ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें हैं कि सफों को मिला करके रखिए। अगर सफों में तुम इख्तिलाफ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ डाल देगा। आज हमारे दरमियान इत्तेहाद क्यों नहीं है, इत्तेफाक क्यों नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत क्यों नहीं है, एक दूसरे से जलन क्यों है, एक दूसरे से बुराई क्यों है? इस वजह से कि हम और आप अपने सफों के दरमियान अपने सब को बेहतरीन नहीं बनाते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे कौम के दरमियान इख्तिलाफ डाल देता है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके चेहरे पर मस्क कर देता है, उसके चेहरे को बर्बाद कर देता है जो सफों के दरमियान जो है जोड़ते नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुदा रहते हैं और मिलाते नहीं हैं। इसी तरीके से फरिश्तों की दुआ लेने वाले अमलों में से एक अमल ये है कि हम और आप जब रमजान का मौका आता है तो सहरी करें। सहरी के अंदर अल्लाह का रसूल ने फरमाया कि इसके अंदर बरकत है, और अगर आप सहरी करके रोजा रखते हैं तो इसके अंदर भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फरिश्ते ऐसे लोगों के हक में जो है दुआएं खैर करते हैं। तो हाज़िरीन किराम, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे अमाल हैं जिनके करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की दुआ उनके हक में कबूल फरमाता है। तो ये बहुत सारी बातें हुई। आखिर में इस ताल्लुक से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से फरिश्ते हमारे हक में दुआ करेंगे वो क्या है कि कोई मुसलमान बंदा परेशान है, कोई मुसलमान बंदा परेशान है और आपने क्या किया कि उसकी परेशानी को दूर होने के लिए आप दुआ किए। मस्जिद के अंदर ऐलान आता है, अपने साहब ऐलान कर दीजिएगा फलाना आदमी बीमार है ना, मैंने ऐलान किया, ऐलान के मुताबिक आप लोगों ने क्या किए? दुआ किए। अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह उसकी बीमारी को दूर फरमाए, अल्लाह उसको उस बीमारी से इबादत फरमाए, अल्लाह उसको फलां के शर से बीमारी से, फलां के शर से, फलां की बुराई से अल्लाह तबारक व तआला उसको महफूज रखे। अब देखिए, आप उसके हक में दुआ कर रहे हैं, फरिश्ते आपके पीछे दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह ये फलां बंदा है, फलां के ताल्लुक से दुआ करता है कि उसकी बीमारी को अल्लाह तआला दूर फरमा दे। तो फरिश्ते से जो आप दुआ करते हैं वही तो फरिश्ते आपके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको भी बीमारी से बचा ले, है ना। कोई आदमी बीमार है तो क्या हंसे, वो बीमार है मरने दीजिए, वो तबाह है तो तबाह होने दीजिए, वो खराब है तो खराब होने दीजिए। ऐसा करना है, नहीं करना है, उसके हक में दुआ करनी है। अगर आपने ऐसा सोचा कि वो खराब होता है होने दीजिए, वो बर्बाद होता है होने दीजिए, फरिश्ते भी तो नहीं दुआ करेंगे ये भी बर्बाद हो जाए, ये भी तबाह हो जाए, ये भी खराब हो जाए, है ना। नहीं, आप ये दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको फलां बीमारी से बचा ले, है ना, अल्लाह ताला उसको रोजी दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर रहम करे। जो आपके पीछे एक फरिश्ता होता है वो आपके हक में दुआ करता है कि या अल्लाह जिस चीज
چیز کے بارے میں فنا کرنے کے تعلق سے یہ دعا کر رہے ہیں وہی چیز تو اس کو بھی عطا کرنا. اس تعلق سے ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرشتے کی دعا کس کے حق میں شامل ہوتی ہے. وہ آدمی جو بیمار ہوتا ہے اور بیماری کو دیکھنے کے لیے آدمی ہر جگہ سے آتا ہے، ہر جگہ سے آتا ہے علاج کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے. چلو دیکھ لو وہ آدمی کئی دن سے بیمار ہے، کئی مہینے سے بیمار ہے، چلو کوئی پھل فروٹ لے جائے یا اگر پھل فروٹ نہ لے جائے تو کم سے کم دعا تو اس کے بارے میں دے دے. تو وہ آدمی وہاں سے چل کر کے دیکھنے کے لیے ایک بیماری کو آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 فرشتے اس کی نگہبانی کے لیے رکھ دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں. اور کوئی آدمی شام کو نکلتا ہے کسی کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی بیماری کو دیکھنے کے لیے کہ چلو چل کر کے دیکھو کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی نگرانی کے لیے رکھ دیتا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کی عیادت داری کرے، بیمار پرسی کرے. اس تعلق سے کبھی ایسا بھی نہیں آنا چاہیے کہ لوگ فلاں رشتہ دار ہے اسی کی وجہ سے جائیں گے. کوئی بھی آدمی ہو، عام آدمی ہو، کوئی بھی آدمی ہو، آپ ثواب کے لیے سے اس کو دیکھنے کے لیے جائیے اور فرشتے کی دعا لینے کے لیے جائیے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتوں کی دعا رہتی ہے جو دوسرے جو آدمی بیمار ہوتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو فرشتے ایسے لوگوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں. تو یہ چند اعمال میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے بتایا شاید کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے فرشتے جو ہے ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں. تو حاضرین کرام یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے، فرشتوں کی دعا لینے کی کوشش کیجیے. اگر فرشتوں کی دعا لیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ان کی دعا کو قبول کر کے ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشگوار بنا دیں گے، ہماری آخرت کو بھی خوشگوار بنا دیں گے، ہماری زندگی کو بھی اچھی کر دیں گے اور آخرت بھی جو ہے اچھے کر دیں گے. تو ہم قرآن کی ناموں کو پہچان دیجیے، فرشتوں کو دعا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے ان عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پانچ وقت نماز پوری پابندی کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو میڈیسن کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر ایک کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہو تو یا اللہ اس کو جو ہے یادگاری کرنے کی، بیمار پرسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اپنے بیٹے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، ہماری شخصیت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان نصیحت والی باتوں کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.